حضرات مکرم، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ظاہر ہے کہ ہم سے نہ جانے کتنی تقریریں ان کی بارے میں سنی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی کرامتیں کم سنی ہوں۔ کرامتیں ظاہر ہوتی تھی ان سے، ظاہر ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی کرامت جب ظاہر ہوتی تھی تب جا کے پتہ چلتا تھا کہ یہ تو کرامت ہے، پہلے کسی کو شان گمان نہیں ہوتا تھا۔ دعویٰ کرنے کو تو میں بھی کر دوں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ میں اپنی ذاتی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ میں نے جب بی اے کیا اور بی اے میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، یونیورسٹی ٹاپ کی میں نے الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے کینیڈا جانے کا موقع ملا، حکومت کی طرف سے ایک پروگرام تھا کہ میں وہاں جا کے کینیڈینز کے ساتھ، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ رہوں اور وہاں پر مزید تعلیم حاصل کروں۔ تو میں نے اپنی تیاری کر لی اور تیار ہو گیا، سامان وغیرہ پیک کر کے۔ کوئی 2-3 گھنٹوں کے بعد میں نے ملتان سے، اس وقت جہازوں کا زیادہ چلن نہیں تھا، پنڈی تک ٹرین سے جانا تھا، آگے ظاہر ہے جہاز پہ روانہ ہونا تھا۔ تو اس وقت میں گھر والوں سے ایک طرح سے الوداعی گپ شپ کر رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بھائی جان قبلہ نے مجھے آ کے بتایا کہ تم تیار ہو باہر جانے کے لیے، اور تم نے اپنے جوش و خروش میں اور باہر جانے کے شوق میں یہ نہیں دیکھا کہ ابا جی قبلہ وہ تمہارے جانے پر دل سے راضی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے تو چلے میں جا کے منت سماجت کروں، میں راضی کروں، میں دعا کے لیے درخواست کروں، جیسے ہوتا ہے طریقہ۔ میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو میں نے سوچا کہ پھر میں نہیں جاتا جی، وہ اگر راضی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، چند گھنٹوں کے بعد میں نے ٹرین پہ یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسلام آباد کے اندر میرا پاسپورٹ اور سب سامان تیار ہے، ویزے لگے ہوئے ہیں، روانگی اگلے دن صبح کی فلائٹ سے ہونی ہے، اور میرے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ ابا جی قبلہ راضی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی قبلہ نے کہا ہے، ذرا میں تصدیق کر لوں کہ وہ راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ بس وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میں نے فوراً یہ سوچا کہ وہ راضی نہیں ہے تو میں نہیں جاتا، کیوں جا رہا ہوں؟ میں نے اس وقت یہ موبائل فونز وغیرہ کو تو رواج تھا نہیں، تو گھر میں وہ پی ٹی سی ایل لینڈ لائن نمبر تھا، تو میں نے وہاں سے ان صاحب کو فون کیا جو انتظام و انصرام دیکھ رہے تھے اور جن کی ڈیوٹی تھی ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچانے کی اور آگے روانہ کرنے کی۔ ان سے میں نے کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، میں تو کینیڈا نہیں جا سکتا، تو میرے کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ وہ آپ مجھے یا تو ملتان واپس بھیج دیں یا مجھے بتائیں، میں آ کے لے جاؤں گا آپ سے۔ پہلے تو خیر وہ ناراض ہوئے کہ جی آپ نے نہیں جانا تھا، پہلے بتاتے، آپ کی جگہ ہم کسی اور کو بھیج دیتے۔ جب اس کو پتہ چل گیا میں نہیں جا رہا تو ظاہر ہے اب کیا کرتا وہ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی۔ جب میں نے ان کو فون پہ منع کر دیا، پھر میں گیا ابا جی قبلہ کی خدمت میں، ان کے کمرے میں تو دیکھا تو ابا جی قبلہ ذرا اداس تشریف فرما ہے۔ میں گیا، سلام کیا اور میں نے کہا کہ ابا جی وہ میں کینیڈا نہیں جا رہا۔ فرمایا اچھا بیٹے آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو چلو چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں ابا جی میں نے ان کو فون کر دیا، میں نہیں آ رہا۔ بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے بہت پیار کیا اور فرمایا کہ بیٹے جو آپ کے جانے پہ میں راضی نہیں تھا اس کی وجہ اور کچھ نہیں تھی۔ اچھا یہ تو ہم بعد میں جب باہر آنا جانا شروع ہوا، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ باہر کے ممالک میں آج کل تو پھر بھی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ ہو گئی ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کر لیتے ہیں کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا ہیں، فلاں فلاں۔ آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے، اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ مجھے رہنا تھا وہاں پر کینیڈینز کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ اور عالم یہ ہے، میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ باہر کے ممالک میں ڈبل روٹی جس میں ظاہر ہے کہ میدا، آٹا وغیرہ ہی ہوتا ہے، اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی گوشت نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جس کے حلال حرام ہونے کا خیال ہو، لیکن وہاں پر اکثر ڈبل روٹی حرام ہوتی ہے۔ اچھا وہ حرام کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بیکری پر کام کرنے کا تجربہ ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ڈبل روٹی جو میدا وغیرہ گوندھ کے اور اس میں خمیر وغیرہ ڈال کے پھر اس کو لوہے کے سانچے میں ڈال دیا جاتا ہے،
پھر اس کو بیک کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اور ڈبل روٹی تیار ہوتی ہے۔ تو جس سانچے میں وہ آٹا میدا وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ گوندھ کے، تو اس کی دیواروں کے اوپر چکنائی لگانی پڑتی ہے کہ ڈبل روٹی اس سے چپکے نہیں۔ اگر چکنائی نہیں لگی ہوگی، کوئی گھی تیل وغیرہ نہیں لگائیں گے اس پہ، جب آپ اس کو پکائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آٹا میدا جو بھی اس میں ڈالا ہے وہ اس لوہے کے سانچے سے چپک جائے گا، اور جب وہ چپک جائے گا تو ڈبل روٹی آپ اس میں سے نکالیں گے تو اس کی شکل بگڑ جائے گی، کوئی گاہک خریدے گا نہیں، جی یہ کیا چیز بنا دی آپ نے، ہم نے تو نہیں لینی۔ تو باہر کے ممالک میں سب سے سستی چکنائی وہ سور کی چربی ہوتی ہے۔ اب وہ بیکریوں کے اندر وہ اس سانچے کو لبریکیٹ کرنے کے لیے، اسے چکنا کرنے کے لیے وہ عام طور پر وہ سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اب ایک عام آدمی تو ڈبل روٹی خرید رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ سور کی چربی لگی ہوئی تھی، یہ حرام ہو گئی ہے، وہ خرید لے گا۔ بہرحال ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ بیٹے میں صرف یہ سوچ رہا تھا، آپ جا رہے ہو، آپ تو رہو گے بھی ان لوگوں کے ساتھ، انہی کے باورچی خانے میں کھانا پکے گا، آپ کو پتہ نہیں کوئی حلال چیز وہاں کھانے کو بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو آپ نے ایک میری خوشی کے لیے یہ ایک کینیڈا کا سفر آپ نے کینسل کیا ہے، تو اب آپ بیٹے انشاءاللہ دنیا گھومو گے، اور اللہ کے کرم سے کوئی 36 ملک تو میں گھوم چکا ہوں، باقی بھی انشاءاللہ گھوم لیں گے۔ یہ تو اب بعد میں پتہ چلا نا کہ میں 36 ملک گھوم چکا، اس وقت تو نہیں پتہ چلا۔ تو اس وقت ابا جی قبلہ نے جو فرمایا تھا بعد میں پتہ چلا کہ ان کی کرامت کس طرح ظاہر ہوئی۔